جب وہ نوجوان اس کے پاس آتا وہ دروازے پر ایک عصا رکھ دیتی تاکہ کسی پر اس کا پردہ فاش نہ ہو جائے۔ ایک دن اتفاق سے خاندان کے تمام افراد جمع تھے۔ انہوں نے جو دروازے پر عصا رکھا دیکھا تو عورت کی بدجلنی کا راز ان پر کھل گیا اور وہ کیفر کردار کو پہنچا دی گئی۔ نکاح کی یہ قسم عجیب معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی عجیب تر وہ نکاح ہے جو نطفہ لینے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ شوہر اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے پاس بھیج دیتا تھا اور جب وہ حاملہ ہو جاتی تھی تو اسے اپنے گھر لا کر حمل کو اپنی طرف منسوب کر لیتا تھا۔ اس فعل قبیح کے دامن میں پناہ غالباً اسی وقت لی جاتی تھی جب مرد عقیم مگر اولاد کا خواہش مند ہوتا تھا، لیکن گود لینے کی رسم کے ہوتے ہوئے اس قسم کی غیرت سوز حرکت کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی تھی، کیونکہ عربوں کا دستور تھا کہ وہ لڑکیوں کو نہیں لڑکوں کو متبنی کرتے تھے اور لے پالک کو نسب اور قبیلے کے معاملے میں صلبی اولاد کا مقام دیتے تھے، تان کے کبھی کبھی تو اپنے حقیقی بیٹوں کے ساتھ اسے میراث تک میں شریک کر لیتے تھے۔ بہرکیف چاہے ہم اس ازدواج کو تسلیم نہ کریں اور چاہے اسلام اس کے ساتھ ساتھ متبنی کرنے کو بھی ناجائز قرار دیتا ہو، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں یہ بھی عربوں کی ایک رسم تھی۔ ہم نے ازدواج کی ان مختلف صورتوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ان سے عربوں کے نزدیک عورت کی بے حیثیتی کا اظہار ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ اس کی حیثیت غلام سے بھی گئی گزری تھی۔ اس کے ثبوت کے لیے صرف اتنا ہی بتا دینا کافی ہوگا کہ گھر کے مالک کا وارث، چاہے وہ باپ ہو یا بھائی یا بیٹا، یہ حق رکھتا تھا کہ بیوہ کے پاس جائے اور اس کے سر پر چادر ڈال کر اس کا مہر ادا کرے۔ اس کے بعد وہ اس کی بیوی ہو جاتی تھی۔ اس طرح اگر وہ چاہے تو مہر وصول کر کے کسی دوسرے سے اس کی شادی بھی کر سکتا تھا۔ عورت کے لیے اس انجام سے بچنے کی بس ایک ہی راہ تھی، اور وہ یہ کہ اس سے پہلے ہی وہ اپنے میکے چلی جائے۔ اس صورت میں شادی کا اختیار اسے یا اس کے ولی کو حاصل ہو جاتا تھا۔ متع ہنگامی نکاح کے سوا رشتہ ازدواج قطع کرنے میں عورت کی رائے کو کوئی دخل نہ تھا۔ نکاح کی باقی جتنی بھی صورتیں تھیں ان میں علیحدگی دو ہی طریقوں سے ہو سکتی تھی، خلا یا طلاق۔ خلا کی تکمیل شوہر اور بیوی کے ولی کی باہمی رضامندی کے بعد ہوتی تھی، لیکن طلاق کے لیے ضروری تھا کہ شوہر 3 بار پختہ ارادے سے کہے کہ میں نے طلاق دی۔ عورت چاہے وہ بیوی ہو یا بیٹی، بہن ہو یا رشتہ دار، ورثے سے محروم رہتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کہتے تھے ورثے کا مستحق وہ ہے جو نیزہ بازی کرے، اپنے وطن کو دشمن سے بچائے اور غنیمت حاصل کرے، لیکن بیٹیوں کو برابر کا حصہ ملتا تھا۔ لیکن بڑے بھائی کو دوسرے بھائیوں پر صرف اتنا امتیاز حاصل ہوتا تھا کہ حصے کے انتخاب کا پہلا حق اسے دیا جاتا تھا۔ مرد کو اپنی بیوی پر جو اقتدار حاصل تھا وہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ بیٹوں پر بھی اس کے بڑے اختیارات تھے اور بیٹیاں تو بیٹوں سے بھی زیادہ مجبور و محکوم تھی۔ چنانچہ بعض قبائل میں باپ ذلت یا محتاجی کے خوف سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہ تھا۔ شادی کے معاملے میں لڑکی اور اس کی ماں دونوں عضو معطل تھی۔ سارا اختیار باپ کے ہاتھ میں تھا، اور اسی لیے جب لڑکی اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی تھی تو اس کی حفاظت باپ ہی کے ذمہ ہوتی تھی، چاہے لڑکی اپنے قبیلے میں بیاہی گئی ہو یا کسی غیر قبیلے میں۔ جب اس کا شوہر اس کے ساتھ زیادتی کرتا یا اسے طلاق دے دیتا تو وہ اپنے میکے میں چلی آتی اور اپنے باپ کی حمایت و سرپرستی میں زندگی بسر کرتی تھی۔ البتہ لڑکے کو اختیار تھا کہ جہاں چاہے پیام دے۔ پیام دینے کے بعد وہ اپنے باپ کو رضامند کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور جب اس کی شادی ہو جاتی تھی اور وہ اپنی بیوی کو ایک الگ مکان میں رکھ کر اس کی کفالت خود کرنے لگتا تھا تو باپ کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی تھی۔ لیکن اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں رہتا تھا تو پھر باپ کو اس پر پورا اختیار و اقتدار حاصل ہوتا تھا۔ یہ ہے بدوی زندگی کے خاندانی اور گھریلو نظام کا مختصر سا خاکہ، جس میں بحیثیت مجموعی عرب کی شہری زندگی کے خاندانی اور گھریلو نظام کی تصویر بھی شامل ہے۔ اس لیے شہروں کے رہنے والے بھی بدویوں کی طرح قبیلوں میں ہی منقسم تھے، اور ان میں سے اکثر بدوی الاصل تھے جن کے دلوں میں شہری زندگی کا شوق پیدا ہوا اور وہ شہروں میں آ کر رہ بسے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد شاید آپ آج بھی ان بدویوں میں جنہیں ہنوز تہذیب و تمدن کی ہوا نہیں لگی، اس نظام کے بچے کھچے آثار کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اسلام نے بہت کچھ مٹا دیا تھا، آپ کو یہ آثار مصر اور مصر کے علاوہ دوسرے عربی بولنے والے ملکوں کے ان شہروں کی زندگیوں میں بھی نظر آئیں گے جو اپنے آپ کو عربوں سے منسوب کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے اکثر اپنی بیٹیوں کو ترکے سے محروم رکھتے ہیں اور انہیں ایک ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جس کے زیر اثر مرد کو ان پر قریب وہی غیر معمولی اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں جو اسلام سے پہلے کی بدوی زندگی میں ہم دیکھ آئے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شادی کے معاملے میں لڑکی اور اس کی ماں کی رائے کو بالکل وزن نہیں دیتے۔ اگر لڑکی کا شوہر مر جائے یا اسے طلاق دے دے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کرے
تو لڑکی آج بھی اپنے باپ کے گھر پناہ لیتی ہے اور اپنے باپ کے ساتھ رہنے والے نکھٹو بیٹوں پر باپ کا آج بھی غیر معمولی اقتدار ہے۔ عرب کے بدویوں اور شہریوں کا خاندانی اور گھریلو نظام آپس میں ملتا جلتا تھا، لیکن زندگی کے سر و سامان اور اس چیز میں جسے آج ہم اقتصادی نظام سے موسوم کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ اہل شہر اپنی زندگی تجارت اور اپنے ان باغوں، تاکستانوں اور کھیتوں کی پیداوار کے سہارے بسر کرتے تھے جن میں بونے، جوتنے اور دیکھ بھال کا کام وہ کرائے کے آدمیوں سے لیتے تھے، اور اپنی اس تجارت و زراعت سے انہیں بہت زیادہ آمدنی ہوتی تھی۔ ان میں سے اکثر اپنا روپیہ سود پر چلاتے تھے، اور جو لوگ کاروبار وغیرہ کرنا چاہتے تھے انہیں بھاری منافع پر قرض دے کر اپنی رقم تھوڑی سی مدت میں دگنی کر لیتے تھے۔ یہ سب لوگ زندگی کی ان راحتوں اور آسائشوں میں کھیلتے تھے جن سے اہل بادیہ واقف بھی نہ تھے۔ شراب، موسیقی اور جوا ان کے لیے دن رات کا مشغلہ تھا، اور خواہشوں کی شکم سیری نے زندگی کو ان کی نظر میں محبوب اور اطمینان افزا بنا دیا تھا۔ لیکن علامہ ابن خلدون مبالغے سے کام لیتے ہیں جب ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ بہت سی برائیوں اور بد اخلاقیوں نے ان کی روح کو داغدار بنا دیا تھا۔ جس قدر چالاکی و عیاری ان میں راہ پا گئی تھی، جتنی راحت پسندی، دنیا طلبی، زرپرستی، دروغ بیانی اور شہوت رانی ان پر غالب آ گئی تھی، اتنی ہی نیکی کی راہیں ان سے دور ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ ان کی زندگی سے غیرت بالکل جاتی رہی تھی۔ چنانچہ ان میں سے اکثر اپنی محفلوں میں اور اپنے بزرگوں اور رشتہ داروں کے سامنے بلا تکلف گالیاں بکتے تھے، اور ان کے قول و فعل میں بدکاری و بے حیائی اتنی بڑھ چکی تھی کہ شرم و حیا کا احساس ان میں نام کو باقی نہیں رہا تھا۔ مختصر یہ کہ وہ بے ایمانی، فریب اور بے وفائی کی پوٹ تھے۔ حالانکہ بلا شبہ ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں، اور اگر وہ خوبیاں نہ ہوتی تو ان کی تجارت ہرگز برابر نہ ہوتی، اور وہ اپنے سنگ دل ماحول سے کبھی ٹکر نہ لے سکتے۔ لیکن وہ ہیلا کار تاجر تھے، اور اسی ہیلا کاری نے وہ بعض کمزوریاں ان میں پیدا کر دی تھیں جن کا ذکر علامہ ابن خلدون نے کیا ہے۔ تجارت اور سود سے جو بے شمار نفع انہیں ہوتا تھا، اس کی وجہ سے وہ لذتوں میں ڈوب گئے تھے، اور بلند اخلاقی کی بہت سی خوبیاں ان کی کتاب زید سے محو ہو گئی تھیں۔ لیکن خانہ بدوشی کی زندگی چراگاہوں کی تلاش اور اونٹ کے گوشت اور دودھ سے ترکیب پاتی تھی۔ ایک بدوی کی ملکیت نمدے کا ایک خیمہ ہوتا تھا جس میں وہ اپنی زندگی گزارتا تھا، یا وہ غلہ اور پھل جو اپنے گرد و پیش کی زمین میں وہ بوتا تھا، کیونکہ قاعدہ یہ تھا کہ کھیت اس کا ہے جو اسے بوئے، لیکن یہ ملکیت برائے نام ہوتی تھی، اس لیے کہ بدوی زراعت کو پسند نہیں کرتے تھے اور کھیتی باڑی کو اپنے مرتبے سے کمتر چیز سمجھتے تھے۔ لیکن قبیلے کی آبادی کے ارد گرد جو چراگاہ ہوتی تھی وہ قبیلے کی مشترک ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ یہی حال اس گھاس کا تھا جو ریگستان کی آبادی کی ان محفوظ چراگاہوں میں پیدا ہوتی تھی، اور ہمسایہ قبائل کو یہ حق حاصل تھا کہ باہمی مفاد کے پیش نظر ایک قبیلہ اپنی زمین کا تبادلہ دوسرے قبیلے کی زمین سے کر لے۔ قبائلی بستیوں کی حد بندی آپس کے اتفاق اور رواجی یکسانی سے ہوتی تھی، اور جب کوئی قبیلہ چراگاہ کی تلاش میں نکلتا تھا تو کسی دوسرے قبیلے کے لیے جائز نہیں تھا کہ اس کی جگہ آباد ہو جائے، اس کے رشتہ داروں اور ساتھیوں سے خون خرابہ کرے۔ چنانچہ ہم آج بھی جغرافیے کے نقشوں میں ان قبائل کی بستیاں پہچان سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی دراز دستیاں عام تھیں، اور ان کے نتیجے میں قبائل کی باہمی پیکار کوئی انوکھی بات نہیں تھی، بلکہ جاہلی زندگی کا جانا پہچانا وتیرہ تھا۔ اس لیے ایک بدوی پیدائشی طور پر شمشیر آزما، اور قبائل کی زندگی اکثر اوقات مار دھاڑ اور چھینا جھپٹی کی زندگی ہوتی تھی۔ چھاپے مارنا، لوٹ مار کرنا اور اپنے مورچوں میں بھاگ آنا اہل بادیہ کا عام دستور تھا۔ جب کوئی قبیلہ لڑائی سے واپس آتا، چوکنا ہو کر اپنے مورچوں میں بیٹھ جاتا کہ جس طرح اس نے دوسرے قبیلے پر حملہ کر کے اس کا مال و اسباب چھینا ہے، اسی طرح وہ قبیلہ بھی اس پر حملہ کر کے اس کا مال اسباب چھیننے کی کوشش کرے گا۔ علامہ ابن خلدون اہل بادیہ کے متعلق لکھتے ہیں، لوٹ مار اور خوش وقتی ان کی زندگی تھی، جہاں انہیں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے بغیر موقع ملتا لوٹ مار مچاتے اور اپنی بے آب و گیا پناہ گاہوں کی طرف بھاگ جاتے تھے۔ ان کا سردار اس عصبیت پر غالب آنے کے لیے جو سرمایہ مدافعت تھی، چونکہ ان کا محتاج تھا، اس لیے اسے مجبوراً ان کی جبلت و خصلت کی رعایت رکھنی اور ان کی باہمی چپقلشوں کو نظر انداز کرنا پڑتا تھا، مبادا عصبیت کمزوری کا شکار ہو کر اسے اور اس کی قوم کو ہلاک کر دے۔ حملہ و انتقام کے خوف کا یہ فطری اثر تھا کہ وہ قبیلے کی یکجہتی میں اضافہ کر دیتا، اور اس یکجہتی کی مزید تقویت کے لیے اس قبیلے کے افراد کو ماضی کی یادوں اور اپنے اسلاف کے جرأت آموز اور شجاعت انگیز کارناموں کے طلسمزار میں پہنچا دیتا۔ اور یہی راز تھا عربوں کی اپنی نسب سے غیر معمولی دلچسپی کا کہ اس کے ذریعے وہ دوسروں پر اپنی بڑائی جتائیں، اپنی یکجہتی کو قوت دیں اور اپنے اسلاف کی بلندیوں تک پہنچیں،
جو شجاعت اور سخاوت، پناہ گیر کی حمایت اور اسی قسم کی ان دوسری خوبیوں کے لیے مشہور تھے جن کا بیج بدوی زندگی نے ان کی فطرت میں بویا تھا اور جو ان کی سیرت و کردار کا ایک مستقل جزو تھی، اور اخلاف کا یہ فرض تھا کہ ان خوبیوں میں اپنے اسلاف کی تقلید کریں کہ صرف انہی خوبیوں کے سہارے وہ بدوی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ ایک بدوی ہمیشہ دوسرے کی حملے کی زد میں رہتا تھا اور بدویانہ زندگی اسرت و تنگ دستی کی زندگی تھی جو کبھی کبھی فاقہ کشی تک پہنچ جاتی تھی۔ اس لیے اگر اہل بادیہ شریف و سخی نہ ہوتے، مہمانوں کی آؤ بھگت اور پڑوسیوں کی حمایت نہ کر سکتے تو ان میں سے اکثر ہلاک ہو جاتے۔ پھر صحرا کی زندگی فطرت پر غالب آنے اور حملہ آوروں کو منہ توڑ جواب دینے کی زندگی تھی۔ اس لیے اگر اہل صحرا بہادر، چالاک اور توانا نہ ہوتے تو زندگی کا بوجھ انہیں کچل کر رکھ دیتا، اور اگر ان میں پروپیگنڈے کی وہ صلاحیت نہ ہوتی جو دوسروں کو ان سے خوفزدہ کر دیتی تو انہیں شر و فساد میں مبتلا ہو جانا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظم و نثر کا بیشتر حصہ فخر، بہادری اور سخاوت و بزرگی کے ذکر پر مشتمل ہے، اور اس میں ان مختلف فضیلتوں کا بیان پایا جاتا ہے جو خانہ بدوشی کا زندگی کا لازمہ تھیں اور جو اہل صحرا کو اپنے اعادہ و تکرار پر مجبور کرتی تھی۔ عرب صرف انہی لوگوں کے خلاف نہیں بھڑکتے تھے جو ان کی بستیوں پر حملہ آور ہوں، بلکہ جان، مال، عزت، ناموس، غرض یہ کہ ہر قدر کو ٹھیس لگنے پر بھڑک اٹھنا گویا ان کا عام دستور تھا۔ قبیلہ اپنے ہر فرد کا انتقام لینا فرض سمجھتا تھا، چنانچہ ان کا کوئی آدمی مارا جاتا اور مقتول کے وارثوں کا نعرہ اے عرب کے جانبازو فضا میں گونجتا تو ہر شخص اپنے اپنے ہتھیار سنبھال لیتا تھا۔ قاتل کسی دوسرے قبیلے کا ہوتا تو معاملہ خاص طور پر نازک صورت اختیار کر لیتا تھا، چنانچہ اگر قاتل کا گھر وہیں کہیں سے ہوتا تو اسے آگ لگا دی جاتی، اس کے اونٹ اور مویشی قتل کر دیے جاتے اور پورے 3 دن تک ہر ناجائز بات جائز قرار دے دی جاتی، اور اس صورت میں قاتل کے قبیلے کی کوئی بات نہ سنی جاتی۔ لیکن قاتل قتل کرنے کے بعد اکثر کسی ایسے شخص کی پناہ میں چلا جاتا تھا جو اس کی حفاظت کر سکے، اور جب وہ پناہ طلب کرتا اور اسے پناہ دے دی جاتی تو خون بہا اس پر فرض ہو جاتا۔ خون بہا کا طریقہ یہ تھا کہ انتقام لینے والے قاتل سے لڑکیاں، اونٹ اور مال طلب کرتے۔ پہلے قاتل کے رشتہ داروں کے سامنے مطالبات پیش کیے جاتے، پھر آپس میں بات چیت ہوتی رہتی، جس کے نتیجے میں مقتول کا وارث اپنے بہت سے مطالبوں سے دستبردار ہو جاتا۔ لیکن خون بہا کے طور پر قاتل کے گھرانے کی 2 نوجوان لڑکیاں باہر قیمت وصول کرتا اور انہیں اپنے لیے رکھتا یا جسے چاہتا بخش دیتا۔ لیکن جو لڑائیاں عزت اور ناموس کے انتقام میں شروع ہوتی، ان کی آگ مسلسل کئی برس تک سلگتی رہتی۔ اگر کوئی قبیلہ بطور خود انتقام لینے کے قابل نہ ہوتا تو وہ اپنے حقوق کے اتلاف اور اپنی شرافت کی توہین کا مسئلہ رشتہ مند گھرانوں کے سامنے رکھتا اور اپنے حلیف یا ہمسایہ قبائل سے درخواست کرتا کہ وہ اس کا ساتھ دیں۔ اس قسم کے معاہدے عرب میں عام تھے۔ شاید آپ کو حلف الفضول کا واقعہ یاد ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت سے پہلے شرکت فرمائی تھی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے قبائل مظلوم کا ساتھ دیں گے اور اس وقت تک خاموش نہ بیٹھیں گے جب تک اس کا حق اسے نہ مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ کا غزوہ احزاب بھی مدینہ کے یہودیوں اور مکہ اور عرب کے دوسرے قبائلوں کے درمیان معاہدے ہی کی بنا پر وجود میں آیا تھا۔ جاہلیت میں ایسے معاہدے بکثرت ہوتے تھے اور تاریخ و ادب کی کتابوں میں ان کے بے شمار واقعات درج ہیں۔ کینہ و انتقام اور جنگ و پیکار کی زندگی انسان کو فال اور شگون کی طرف لے جاتی ہے۔ ظفرمند کو جب توقع کے خلاف فتح نصیب ہوتی ہے تو وہ اسے نیک فالی پر محمول کرتا ہے، اور مغلوب جب امید کے خلاف شکست کھاتا ہے تو اسے بدفالی سمجھتا ہے۔ عرب دوسری قوموں سے زیادہ فال اور شگون کے اسیر تھے۔ وہ صرف جنگ و جدال ہی کے مسئلے میں نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں شگون اور فال کے بغیر لقمہ تک نہ توڑتے تھے، اور یہ جو عربوں میں جانوروں کے نام پر بچوں کے نام رکھنے کا دستور تھا، بعض مورخین اسے بھی اسی فال اور شگون سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں چند بچے پیدا ہو کر مر جاتے تھے اور اس کے بعد کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کا نام جانوروں کے نام پر رکھتے تھے، جیسے ثعلب، ثور، کلب، ذئب، فہد اور اسد وغیرہ۔ ان مورخین کا کہنا ہے کہ اکثر قبائل حیوانوں کے نام سے اس لیے منسوب ہیں کہ ان میں سے ہر قبیلے کے جد اعلیٰ نے موت سے بچنے کے لیے اپنے قبیلے کا نام کسی جانور کے نام پر رکھ دیا تھا۔ اگر یہ توجیہ درست ہے تو اس کا اطلاق غیر عرب پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ جانوروں کے نام پر نام رکھنا ایک ایسی رسم ہے جو تمام قوموں میں پائی جاتی ہے، اور خاندانوں کی لومڑی یا بھیڑیے یا ان کے علاوہ دوسرے جانوروں کی طرف نسبت انگریزوں، فرانسیسیوں اور جرمنوں وغیرہ میں بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ اس لحاظ سے عربوں کی طرح ان قوموں میں بھی اس کا سبب فال اور شگون ہی ہوگا۔
بتوں کی پوجا اور ان کے پہلو میں تیروں کے ذریعے قرآن اندازی نے عربوں کے شگون اور فال کی لے اور بڑھا دی تھی۔ جب کوئی کسی کام کا ارادہ کرتا تھا تو استخارے کے تیر لے کر آ جاتا۔ یہ تیر لکڑی یا پتھر کے بنے ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک پر ہاں لکھا ہوتا تھا، دوسرے پر نہیں، اور تیسرا سادہ ہوتا تھا۔ ان تیروں کو حبل جیسے بت کے زیر سایہ آپس میں گڑمڑ کر دیا جاتا تھا اور پھر ایک تیر نکال لیا جاتا تھا۔ اگر اس پر ہاں لکھا ہوتا تو ارادے کے مطابق کام کیا جاتا تھا، اور اگر نہیں والا تیر نکلتا تو ارادہ ترک کر دیا جاتا تھا۔ سادہ تیر نکلنے کی صورت میں تیروں کو ملا کر اثر نو قرآن اندازی کی جاتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جس بت کو وہ پوجتے اور اس کے زیر سایہ قرآن اندازی کرتے ہیں، تیر اس کی مرضی سے نکلتے ہیں، چنانچہ وہ دیوتاؤں کا اشارہ اور ان کا حکم سمجھ کر ہی اس کی تکمیل کرتے تھے۔ ہر قبیلے بلکہ ہر گھر کا ایک الگ بت تھا، اس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ جب کوئی سفر کو جاتا، گھر سے رخصت ہوتے وقت برکت طلب کرتا، اور سفر سے واپس آتا تو گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی خدمت میں برکت طلبی کے لیے حاضر ہوتا۔ ابن الکلبی نے کتاب الاسنام میں لکھا ہے کہ پتھروں اور مورتیوں کی پرستش کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی مکہ والا سفر پر جاتا تو حرم کی تعظیم اور مکہ کی محبت کے زیر اثر کعبے کا ایک پتھر اپنے ساتھ لے جاتا، اور جہاں کہیں قیام کی نوبت آتی اس پتھر کو رکھ کر کعبے کی طرح اس کا طواف کرتا۔ اس چیز نے رفتہ رفتہ پرستش کی صورت اختیار کر لی اور وہ بتوں کو پوجنے لگے۔ اسی طرح قبائل نے بھی اپنے اپنے بت بنا لیے۔ چنانچہ یمبو میں حذیل بن مدرکہ کا بت سوا تھا، اور دومت الجندل میں بنو کلب کا بت ود، یمن کے قبیلہ ہمدان میں اور اس کے ساتھیوں کا بت یاؤق تھا۔ یہ بت سنا کے ایک گاؤں خیوان میں تھا جو مکے سے 2 دن اونٹ کی مسافت پر واقع تھا۔ بنو حمیر بلخہ نامی مقام پر نصر کی پوجا کرتے تھے، اور مز حج اور اہل یرا یغوث کی۔ انہی بتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَرِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ ترجمہ: اور جنہوں نے اپنے تابعین سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ بالخصوص ود کو، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا، اور ان لوگوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا، اور اب تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دے۔ منات عرب کا سب سے پرانا بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید میں نصب تھا۔ تمام عرب اس کی تعظیم اور اس کے گرد قربانیاں کرتے تھے۔ لات طائف والوں کا بت تھا۔ یہ ایک چوکور پتھر تھا جس پر ثقفی دربانوں نے ایک عمارت بنا کر اس کی عظمت میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ عزا وادی نخلا کے ایک گھر میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عربوں کو اس میں سے ایک آواز نکلتی سنائی دیتی تھی۔ یہ قریش کے نزدیک سب سے بڑا بت تھا۔ وہ اس کی زیارت کو آتے، چڑھاوے چڑھاتے اور قربانیوں کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرتے۔ قریش ان تینوں بتوں کے متعلق کہتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ سے اس کے بندوں کی سفارش کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ۔ ترجمہ: بھلا تم نے لات اور عزا اور تیسرے منات کے حال میں بھی غور کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے تجویز ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ اس حالت میں تو یہ بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی۔ یہ معبودات مذکورہ نرے نام ہی نام ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا ہے۔ اللہ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل بھیجی نہیں۔ قریش کے بت خاص خانہ کعبہ میں بھی موجود تھے، جن میں سب سے بڑا حبل تھا۔ یہ انسانی صورت میں عتیق سرخ سے تراشا گیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، اس لیے قریش نے یہ ہاتھ سونے کا بنوا دیا تھا۔ صفا اور مروہ کے قریب اصاف اور نائلہ نامی 2 بت تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی مورتیاں تھیں جن میں سے اکثر کا ذکر ابن الکلوی نے کتاب الاسنام میں کیا ہے۔